پازیٹیولی کوٹ کرتے تھے، میں نیگیٹیولی کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہی ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. آپ بدعت بھی ڈکلیئر کریں اسے، اور بدعت حسنہ نہیں کہہ رہے، وہ بدعت سیئہ کہہ رہے ہیں، بری بدعت. یعنی میں وہ والی ٹرم کہہ رہا ہوں جو یوز ہوتی ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے. بہرحال تو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بدعت دوزخ میں لے جانے والی ہے اور آپ اس پہ ثواب کی، پھر تو اس پہ میرا بھی ایڈ کر لیں. میں امام ابن تیمیہ کو الزامی جواب دیتے ہوئے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو ہاں یہ کیسی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ابن تیمیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں یہ پھکی دینا، اینٹی وینم، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اہل علم کی زبان ہوتی ہے. یہ جو لوگ باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرتے اور جن کے علم میں سلف کی کتابوں سے جو گہرائی ہے ان کے یہاں پر وہ گہرائی نہیں ہوتی نا، ان کا پرابلم یہ تھا اوپر سے کچھ چیزیں سن لی ہیں اور جب ان مسائل پر گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے معلومات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو بازاری لہجہ ان کا ہے نا وہ لہجہ ختم نہیں ہوتا. اینٹی وینم، پھکی، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ ابن تیمیہ کے بارے میں بات کر رہے ہو. ابھی ابن تیمیہ کی عبارت ایک صفحہ کھول کر کے رکھ دیا جائے نا، یہ بندہ اس ترجمہ کرنا اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہ پڑھ نہیں پائے گا ابن تیمیہ کی عبارت. جو اصطلاحات امام ابن تیمیہ نے استعمال کی وہ اصطلاحات بھی نہیں سمجھ پائے گا. خود اس مسئلے میں ابن تیمیہ کا تفقہ اتنا گہرا ہے نا، اتنی گہری بات انہوں نے کہی ہے، یہ اس کے سر کے اوپر سے چلی جائے گی. یہ تو اس نے پڑھی بھی نہیں ہوگی یہ عبارت، لیکن اگر اس کو سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے نا تو امام ابن تیمیہ کو جو موقف ہے اس معاملے میں، وہ امام ابن تیمیہ نے جو گہرائی میں جا کر کے جو بات کی ہے یہ اس کے سمجھ میں بھی نہیں آنے والی. امام تیمیہ کو پھکی دے رہا ہے، امام اینٹی وینم کر رہے امام تیمیہ کے بارے میں. بھائی تو نے امام ابن تیمیہ کے اصول ہی نہیں پڑھے، تو اگر تو نے امام ابن تیمیہ کے اصول پڑھے ہوتے تو ایسی بات کرتا ہی نہیں. سمجھاتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا ان معاملات میں کیا موقف ہے، ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ تو سمجھاتا ہوں. میرا بھی ایڈ کر لیں. میں امام ابن تیمیہ کو الزامی جواب دیتے ہوئے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو محرم کے اندر ماتم کرنا بھی ہے تو بدعت، لیکن اہل بیت کی محبت میں ثواب ملے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت و ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پھکی امام ابن تیمیہ کو دیتا تو کہ امام تیمیہ یہ کہہ دیتے کہ اس کو اہل بیت کی محبت کا ثواب نہیں ملے گا. امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ اہل بیت کی محبت اگر ثواب ہے تو اس کو اہل بیت کی محبت سے ثواب ملے گا. اب دیکھیے امام ابن تیمیہ کا موقف یہ ہے کہ ایک مسلمان جب ثواب کی کثرت سے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور وہ کوئی چیز میں اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے یا جہالت کی وجہ سے کوئی کام کر دیتا ہے، تعویل کی وجہ سے کوئی غلط کام کر دیتا ہے، تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس نے اچھا کام کرنا چاہا تھا، اس کی نیت اچھی تھی، حسن قصد تھا، اور اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی یا جہل کی وجہ سے یا تعویل کی وجہ سے اگر اس نے کوئی غلط کام کر لیا تو اس کو اس کی حسن نیت پر ثواب ملے گا. آپ ماتم کی بات کر رہے ہیں، امام ابن تیمیہ نے تو مجموع الفتاوی میں فرمایا من قد آمن باللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا. یہ جو مجموع الفتاوی جلد 12 صفحہ 494 کی روایت. ولم یعلم بعض ما جاء به الرسول فلم یؤمن به تفصیلا، لیکن اس کو کچھ چیزیں نہیں علم اس کے آ سکی، اس کو پتہ نہیں چل سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جو اللہ کے رسول سے آئی تھی اس کے علم میں نہیں آ پائیں، تو وہ اس پر ایمان نہیں لایا جس پر ایمان لانا تھا، کیونکہ اس کے علم میں نہیں آئی تو اس پر ایمان نہیں لے آیا. اما لانہ لم یسمعہ، اس لیے ایمان نہیں لایا کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی کی وہ باتیں اس تک پہنچی نہیں. اور سمعہ من طریق لا یجب التصدیق بها، یا ایسے حوالے سے اور راستے سے سنا جس کی تصدیق اس پر واجب نہیں تھی، یعنی اس کے حساب سے وہ جو بات پہنچی بھی اس کی تو مصدقہ ذرائع سے اس تک نہیں پہنچ پائی. ابھی اعتقد مانا آخر، یا اس نے اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیا، لنوع من التأویل الذی یعذر به، اور وہ تعویل کی وجہ سے غلط عقیدہ اس نے رکھا، لیکن غلط عقیدہ اس کی تعویل کی وجہ سے اس نے رکھ لیا، اور تعویل بھی کیسی تھی؟ التی یعذر بہ، جس تعویل کا عذر قبول کیا جا سکتا ہو. تو امام تیمیہ فرمانے فہذا قد جعل فیہ من الایمان باللہ ورسولہ، تو اب اس نے جو عقیدہ رکھا غلط تعویل ہو گئی، اور تعویل کبھی ایسی ہوتی ہے جس کا عذر قبول ہوتا ہے، کبھی ایسی تعویل ہوتی ہے جو جس کا عذر قبول نہیں کیا جاتا ہے. کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں تعویل میں جب قبول کیے جاتے ہیں. تو اگر تعویل ایسی تھی یعنی اس نے آیت کا غلط معنی سمجھ لیا،
اور یہ غلط معنی سمجھنے کے معاملے میں اس کو ایکسکیوز دیا جا سکتا ہے، ایسا غلط معنی اس نے سمجھا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اس نے تو اس غلط عقیدے کو یہ سمجھ کر کے قبول کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہیں. فرما رہے ہیں ما یوجب ان یصیبہ اللہ علیہ، کہ یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب دے گا، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، اس نے اللہ کے رسول کی بات سمجھ کر کے اس کو قبول کر لیا. اب جو قبول کیا وہ تو غلط تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو ثواب دے گا. اور ابن تیمیہ کی یہ بات انہوں نے الگ الگ جگہوں پر دلائل کے ساتھ اس کے حوالے پیش کیے کہ بھئی ایک آدمی، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا اور اس نے اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اپنی موت کے وقت میں کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ جو ہے وہ جسم کی وہ ہواؤں میں آدھی اور آدھی پہاڑوں پر آدھی پانی میں بہا دینا، آدھا پہاڑ ہواؤں میں پہاڑوں پر اور آدھا پانی میں بہا دینا. کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، ہے نا. یہ بہت مشہور حدیث ہے. دیکھیے اس نے جو عقیدہ کہا نا، یہ عقیدہ سری کفریہ ہے. اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا اور اس نے باس بادل موت کا انکار کیا. دو چیزوں کا انکار کیا، سری کفریہ عقیدہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، دوسرا باس بادل موت مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہا ہے. لیکن یہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تھا، اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. وہ بات جو اس نے جہالت کی وجہ سے کہی تھی، حالانکہ وہ جہالت کفریہ تھی، اس کی نیت بہت اچھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تھا، اس کے دل میں ندامت تھی اپنے کیے ہوئے کاموں پر. اس کی حسن نیت کی وجہ سے اس کی زبان سے کہے گئے ایک ایسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا جو بات غلط تھی. اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرنے پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین کرے گا، مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ کرے گا. تو امام ابن تیمیہ نے جو یہ بات کہی ہے اس کے ان کے پاس دلائل ہیں. اچھا مان لو کہ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف صحیح نہیں، تو بھائی یہ ان کی رائے ہے، ایک اجتہاد ہے ان کا. تو اس اجتہاد پر بھی ابن تیمیہ مجتہد ہے، مجتہد کو کے اجتہاد پر غلط بھی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے. اس کی بنیاد پر آپ کہہ دیں گے کہ انہوں نے خلاف شرع باتیں کی ہیں اور اس وجہ سے وہ تمہاری محبوبیت سے نکل گئے، اس کو خلاف شرع باتیں کہتے ہیں. جن معاملات میں اگر مجتہد سے اگر اجتہاد ہو بھی جائے تو ایسے تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت ہے دنیا کے اندر جس سے کچھ اجتہادی غلطیاں نہ ہوئی ہیں. اگر ایسے کہا جائے تو پھر تو صحابہ سے لے کر کے آج تک کے ہر انسان کے بارے میں آپ یہی بات کہیں گے کہ انہوں نے خلاف شرع باتیں کی ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی معاملات میں غلطیوں پر پکڑ کی جا سکتی ہے اور ان کو خلاف شرع کہا جا سکتا ہے، اور کون سے معاملات اجتہادی ہوتے جہاں پر انسان کی پکڑ نہیں. آپ اجتہاد سے اختلاف کریں، ابن تیمیہ کوئی نبی نہیں ہے کہ آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. پر آپ کہیں ہماری محبوبیت سے نکل گئے، ابن تیمیہ کے یہاں خلاف شرع باتیں پائی جاتی تھیں، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر سری بہتان ہے. اجتہاد کی غلطی کو خلاف شرع نہیں کہا جاتا اہل علم کے یہاں پر کہ یہ خلاف شرع باتیں کہہ دی ہیں، لیکن یہ اہل علم کیا نہیں کہا جاتا ہے. اس کو اہل علم کون سی اصطلاحات کب استعمال کرتے ہیں، کب استعمال نہیں کرتے، اس کا بھی علم اس بندے کو نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.